بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن الداخل وہ شہزادہ جس نے اندلس کو دوبارہ زندہ کیا۔ تاریخ کے اوراق میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف انسان نہیں بلکہ ایک عہد بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام تھا عبد الرحمن الداخل۔ وہ ایک ایسا نوجوان تھا جس کے سامنے اس کی پوری سلطنت بکھر گئی، جس نے اپنے خاندان کو قتل ہوتے دیکھا، جس نے دریاؤں کو تیر کر پار کیا، صحرا کی دھول کھائی اور پھر دنیا کو دکھایا کہ اگر ارادہ زندہ ہو تو ٹوٹی ہوئی سلطنتیں بھی دوبارہ کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کی نہیں، یہ ہمت، صبر اور ایمان کی کہانی ہے۔ سن 750 بنو امیہ کے عظیم خلافت اپنے عروج کے بعد زوال شکار ہو رہی تھی۔ مشرق میں عباسی انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ عباسی لشکر ایک ایک کر کے اموی خاندان کے افراد کو ختم کر رہا تھا۔ دمشق کے محلات جہاں کبھی جشن ہوتے تھے اب خون سے رنگے جا رہے تھے۔ انہی دنوں ایک نوجوان شہزادہ عبد الرحمن اپنے خاندان کے ساتھ فرات کے کنارے موجود تھا۔ اس کی عمر صرف 20 برس کے قریب تھی، مگر قسمت اسے ایک عام شہزادے سے تاریخ کا عظیم کردار بنانے والی تھی۔ عباسی سپاہیوں نے اچانک حملہ کر دیا، ہر طرف چیخیں گونجنے لگی، تلواریں چلیں، لاشیں گریں اور اموی خاندان کا چراغ بجھایا جانے لگا۔ عبد الرحمن اپنے کم عمر بھائی کے ساتھ جان بچا کر دریا کی طرف بھاگا۔ پیچھے دشمن گھوڑوں پر سوار تھے، سامنے تیز بہتا ہوا دریا۔ وہ پانی میں کود گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ عبد الرحمن تیرتے ہوئے دوسری طرف پہنچ گئے، مگر اس کا بھائی دشمن کے دھوکے میں آ کر واپس پلٹا اور قتل کر دیا گیا۔ عبد الرحمن نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کو مرتے دیکھا۔ یہ منظر شاید زندگی بھر اس کے دل میں جلتا رہا، مگر وہ رکا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آج وہ رک گیا تو بنو امیہ کا نام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے ایک طویل اور خطرناک سفر شروع کیا۔ وہ فلسطین سے مصر، مصر سے شمالی افریقہ اور پھر صحرا کے بیابانوں سے گزرتا وہ مغرب پہنچا۔ کئی دن بھوکا رہا، کئی راتیں آسمان تلے گزاریں۔ یہ ہر لمحہ موت اس کا پیچھا کر رہی تھی، مگر اس کے دل میں ایک خواب زندہ تھا: میں بنو امیہ کو دوبارہ زندہ کروں گا۔ آخر کار وہ شمالی افریقہ پہنچا، جہاں کچھ قبائل اس کی ماں کی طرف سے رشتہ دار تھے۔ انہوں نے اسے پناہ دی۔ یہیں عبد الرحمن نے اپنی اگلی منزل کے بارے میں سوچا: اندلس۔ اس وقت اندلس سیاسی انتشار کا شکار تھا۔ مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، عرب قبائل ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے، کوئی مضبوط حکمران موجود نہیں تھا۔ عبد الرحمن نے سمجھ لیا کہ یہی وہ زمین ہے جہاں اپنی کھوئی سلطنت دوبارہ قائم کر سکتا ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس نہ فوج تھی، نہ خزانہ، نہ سلطنت، صرف ایک چیز تھی: قیادت۔ وہ خفیہ طور پر اندلس پہنچا، لوگوں سے ملا، قبائل کو متحد کرنے کی کوشش کی اور آہستہ آہستہ اس کے گرد وفادار لوگوں کا حلقہ بننے لگا۔ لوگ اس نوجوان شہزادے میں ایک عجیب اعتماد دیکھتے تھے۔ وہ شکست خوردہ نہیں لگتا تھا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے تقدیر اسے کسی بڑے مقصد کے لیے بچا کر لائی ہو۔ سن 756 میں عبد الرحمن نے فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ اس نے اندلس کے حکمران یوسف فسری کے خلاف لشکر تیار کیا۔ دونوں فوجیں دریائے گوداوری کے قریب آمنے سامنے آئیں۔ یہ صرف دو لشکروں کی جنگ نہیں تھی، یہ ماضی اور مستقبل کی جنگ تھی۔ ایک طرف وہ حکمران تھا جو اقتدار بچانا چاہتا تھا، اور دوسری طرف وہ شخص جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ عبد الرحمن نے غیر معمولی بہادری دکھائی۔ وہ خود میدان میں سپاہیوں کے درمیان موجود رہا۔ اس کی آواز فوج کے حوصلے بلند کر رہی تھی۔ آخر کار فتح عبد الرحمن کے قدم چوم گئی۔ وہ فاتح بن کر قرطبہ میں داخل ہوا۔ یہ لمحہ تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ عبد الرحمن نے اندلس میں اموی حکومت قائم کر دی۔
لوگ اسے الداخل کہنے لگے، یعنی وہ شخص جو داخل ہوا اور تاریخ بدل گیا۔ مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ اندلس صرف تلوار سے نہیں سنبھل سکتا تھا، وہاں اتحاد، انصاف اور مضبوط نظام کی ضرورت تھی۔ عبد الرحمن نے سب سے پہلے بغاوتوں کو ختم کیا، قبائلی نفرتیں کم کیں، فوج کو منظم کیا اور مضبوط حکومت قائم کی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اگر علم اور تہذیب نہ ہو تو سلطنت زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتی۔ اسی لیے اس نے قرطبہ کو علم، فن اور ثقافت کا مرکز بنایا۔ بعد میں یہی شہر دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ راتوں کو روشن گلیاں، وسیع لائبریریاں، تعلیم کے مراکز اور شاندار مساجد۔ انہی دنوں جامع مسجد قرطبہ کی بنیاد بھی رکھی گئی، جو آج بھی اسلامی فن تعمیر کا عظیم شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ عبد الرحمن داخل صرف حکمران نہیں تھا، وہ ایک وژن رکھنے والا انسان تھا۔ اس نے ثابت کیا کہ ایک شخص اگر حوصلہ نہ ہارے تو تباہی کے بعد بھی نئی دنیا بنا سکتا ہے۔ سوچیں، ایک نوجوان جس کے خاندان کو ختم کر دیا گیا، جو صحرا میں اکیلا بھٹکتا رہا، جس کے پاس کچھ نہ بچا تھا، وہی شخص آگے چل کر اندلس کا عظیم حکمران بنا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ناکامی ہمیشہ اختتام نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو توڑتا ہے تاکہ اسے پہلے سے زیادہ مضبوط بنا سکے۔ عبد الرحمن الداخل کی زندگی امید کا پیغام ہے۔ جب دنیا راستے بند کر دے تب بھی ایک راستہ باقی رہتا ہے، عزم کا راستہ۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ صدیوں بعد بھی تاریخ اس نوجوان شہزادے کو فراموش نہ کر سکی۔ کچھ لوگ تخت کی وجہ سے عظیم نہیں بنتے، بلکہ ان کے حوصلے تختوں کو عظیم بنا دیتے ہیں۔